میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ پیارے آقا کی پیاری باتیں، اس میں ہم حاضر ہیں۔ حسب معمول اپنے سلسلے کی ابتدا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ درود پاک ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھیں تو اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے 10 رحمتیں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سلسلے کی ابتدا ہی میں کچھ اچھی نیتیں مزید بڑھا لیتے ہیں تاکہ ثواب میں اضافے کا باعث بنے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ادب و شوق کے ساتھ اپنے آقا کی پیاری پیاری باتیں سننے کے لیے یہاں کے حاضرین دوزانوں بیٹھ جائیے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہو سکے تو تمام کام کاج چھوڑ کر مدنی چینل پر حاضر ہو کر ادب و تعظیم کے ساتھ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ آج کے اس سلسلے سے حاصل ہونے والا ثواب بارگاہ رسالت میں ہدیۃً پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کو ایصال کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کی جو حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا۔ حدیث مبارکہ کی راویہ ہماری پیاری پیاری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا تعارف کیا بیان کیا جائے؟ آپ کے فضائل و برکات یقیناً کتب احادیث اس سے مالا مال ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر خیر کرتے ہوئے قرآن پاک کی سورہ احزاب میں ذکر ہوا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ان ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو ہماری امی جان ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور ان کا نکاح من جانب اللہ ہوا،
جبریل امین کپڑے پر ان کی تصویر لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ دنیا و آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں عائشہ کو عورتوں پر وہ فضیلت ہے جو سرید کو دیگر تمام کھانوں پر۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، قرآن پاک کی آیت کے الفاظ ہیں، اے نبی کی عورتوں تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ سارے جہان کی خواتین پر اس آیت کریمہ میں جو بات ذکر فرمائی گئی، اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں ان کو فضیلت و برتری عطا فرمائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں، اول ما بدأ بہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلک الصبح ثم حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء فیتحنث فیہ وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل ان ينزع الى اهله۔ حدیث مبارکہ طویل ہے، یہاں تک جو حصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیے۔ اس کے تحت کچھ مدنی پھول آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور اس کے بعد والا حصہ حدیث شریف کا اللہ تعالی کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہماری پیاری پیاری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی۔ جو خواب بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیکھتے اس کی تعبیر صبح روشن کی طرح ظاہر ہوتی۔ رؤیا صالحہ، رؤیا صادقہ بھی کہا جاتا ہے، رؤیا صالحہ بھی کہا جاتا ہے۔ اردو زبان میں اگر اس کو آسان کر کے بات کیا جائے تو سچے خواب، اچھے خواب۔ اچھے خواب اور سچے خواب وہ ہوا کرتے ہیں کہ جو انتشار قلبی سے پاک ہوں، شیطان کا جن میں ذرہ برابر کوئی عمل دخل نہ ہو، یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ سچے خواب، اچھے خواب وہ ہوا کرتے ہیں جو اپنی تعبیر خود ہی ہوں۔ تعبیر پوچھنے کے لیے کسی کے پاس جانے نہ پڑے، خواب نظر آئے اگلے دن اس کی تعبیر نظر آ جائے، اچھے خواب وہ ہوا کرتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے اور سچے خوابوں کے ذریعے ہوئی، جن کی تعبیر صبح روشن کی طرح ظاہر ہوتی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں خلوت، تنہائی کی محبت ڈال دی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں خلوت اختیار فرمانے لگے۔ وہاں متعدد دنوں تک نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبادت کرتے رہتے، یہاں تک کہ جب آپ کو اپنے اہل کا اشتیاق ہوتا تو آپ گھر تشریف لاتے۔ اس کے بعد کے معاملات جو حدیث میں آگے بیان کیے گئے انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں ان کو ہم بیان کرنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، کچھ تھوڑا سا ذکر اس میں بیان کیا گیا۔ بعض احادیث میں دیگر بھی مضامین اس طرح کے موجود ہیں کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو یہاں جو ذکر کیا گیا وہ ہے اچھے خواب اور سچے خواب۔ تمام شریعتوں کو اگر دیکھا جائے نا تو تمام شریعتیں اور ان شریعتوں میں بیان کردہ امور، خواہ ان کا تعلق عقائد سے ہو یا اعمال سے ہو، اقوال سے ہو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا ان سب کی جو بنیاد ہے وہ وحی پر ہے۔ تمام امور کی
تمام شرعی امور کی بنیاد وحی پر ہے۔ صرف اس شریعت کی بات نہیں ہے، جتنی بھی شریعتیں رہیں، امم سابقہ امم ماضیہ کی بات بھی اگر کی جائے تو تمام شرائع میں، شرائع شریعت کی جمع ہے، تمام شرائع میں عقائد و اعمال و اقوال کی بنیاد وحی پر ہے۔ انبیاء کے خواب یہ بھی وحی ہوا کرتے ہیں۔ نبی کا خواب یہ شیطانی اثرات سے پاک ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے جتنے بھی نبی ہیں، حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک، سارے انبیاء ہر طرح سے شیطان کے اثرات سے محفوظ ہیں۔ شیطان کا کوئی بھی وار کسی بھی نبی پر کسی بھی انداز سے کارگر نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، تو یہ سارا واقعہ جو ہوا قرآن نے اس کو بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کوئی فرشتہ وحی لے کر نہیں آیا تھا جس میں یہ حکم دیا گیا ہو کہ آپ اپنے لخت جگر کو ذبح کریں۔ آپ نے حضرت اسماعیل کے سامنے آ کر جو بات کی تھی وہ یہ تھی، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میرے پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں خواب میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ خواب دیکھا تھا، اس خواب پر آپ نے عمل کیا۔ جو نبی کا خواب ہوا کرتا ہے وہ بھی وحی خدا ہوا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، رؤی الانبیاء علیہم السلام وحی، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے خواب بھی وحی ہے۔ دلائل نبوت وحی سے پہلے بھی بعض اوقات ظاہر ہوتے ہیں، نبوت کی نشانیاں وحی آنے سے پہلے بھی بعض اوقات کئی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، جیسے ہم اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ذکر خیر مزید آگے بڑھائیں، جیسے دھوپ میں بادل کا سایہ کر لینا، درختوں کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنے سائے کو جھکا دینا، شجر و حجر کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں سلام پیش کرنا، غیبی آوازیں سننا، روشنی کا دیکھنا، یا اس طرح کی جو دیگر چیزیں تھیں، یہ وحی تو نہیں تھی لیکن نبوت سے پہلے نبوت کے دلائل تھے جو ظاہر کیے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب جبریل امین پہلی وحی لے کر آئے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور یہ جن خوابوں کا ذکر کیا گیا، رویا صادقہ، رویا صالحہ، سچے اور اچھے خواب، یہ اس سے تقریباً 6 ماہ پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھنا شروع کیے۔ رمضان میں پہلی وحی آئی، 6 ماہ پہلے یہ خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو آپ اس حوالے سے اگر غور کریں، رمضان سے 6 ماہ پیچھے آئیے، تو رمضان سے 6 ماہ پیچھے آئیں گے نا تو ربیع الاول کا مہینہ بنے گا۔ تو ربیع الاول بہت سارے حوالوں سے الحمدللہ نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول میں ہوئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال با کمال ربیع الاول میں ہوا، تکمیل ہجرت یہ بھی ربیع الاول میں ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں تو ربیع الاول ہی ہے۔ تو اسی میں ظہور نبوت کی بات اگر کی جائے، یعنی سچے خوابوں کی ابتدا کی بات کی جائے تو وہ بھی ربیع الاول میں۔ تو ربیع الاول یہی وجہ ہے کہ عاشقان ماہ رسالت کو بہت پیارا لگتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا، ربیع الاول کی آمد ہوتی ہے تو ربیع الاول کی آمد ہوتے ہی ہر طرف چراغاں ہی چراغاں ہو جاتا ہے، 4 دانگے عالم، کیا پیارے پیارے منظر نظر آتے ہیں، ہر طرف روشنی، ہر طرف کہکشاں، ہر طرف چراغاں۔ اس میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے ربیع الاول،
حضور کی آمد کا مہینہ جب یہ اتنا نورانی ہوتا ہے تو سرکار خود کتنے نورانی ہوں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچے خوابوں کا سلسلہ یہ ربیع الاول میں شروع ہوا. یہاں پھر حدیث کے الفاظ ذکر کیے گئے ثم حبب الیہ الخلا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں خلوت کی محبت ڈال دی گئی، علادگی، تنہائی. تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اہل و عیال سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت کے لیے کوئی جگہ مخصوص کر لینا، وہاں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی عبادت میں وقت صرف کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خلوت کو اختیار فرمایا. اور خلوت کو جو آپ نے اختیار فرمایا، خلوت سے مراد علادگی، تنہائی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خلوت کے لیے، علادگی کے لیے، تنہائی کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ غار حرا ہے. غار حرا یہ مکہ معظمہ سے شمال مشرق منا کو جو رستہ جاتا ہے، منا کی طرف جاتے ہوئے بائیں طرف ایک پہاڑ ہے. اس پہاڑ میں یہ غار واقع ہے. اس پہاڑ کو آج بھی جبل نور کہا جاتا ہے. سرکار کی ولادت کا مہینہ نورانی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس پہاڑ میں عبادت فرمایا کرتے اس پہاڑ کو کیا کہتے ہیں؟ جبل نور. پتھروں کا مجموعہ، لیکن پھر بھی دیکھیے اس کا نام کیا رکھا گیا، جبل نور. جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم لگے، جس جگہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عبادت کے لیے منتخب فرمایا، وہ پتھروں کا مجموعہ، وہ پہاڑ جبل نور کہلایا. خود سرکار کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا اس غار میں 3 چٹانیں اس طرح سے آپس میں ملی ہوئی ہیں کہ گویا ایک چھوٹا سا حجرہ بن جاتا ہے. 3 چٹانیں آپس میں ملی ہوئی ہیں اس انداز سے کہ ایک چھوٹا سا حجرہ بن جاتا ہے. اور اگر آپ یہ اس کا وہ طوالت، ضخامت یا اس کی طول و عرض کو دیکھیں تو وہ اتنی لمبی جگہ یا اتنی چوڑی جگہ نہیں ہے کہ جس میں کچھ نہ 5-10 افراد بیٹھ سکتے ہیں. 2 آدمی تنگی کے ساتھ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. بہت کھلی جگہ نہیں ہے، بہت وسیع و عریض جگہ نہیں ہے، بالکل مختصر سی جگہ. اور اس میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے. ایک راستہ، وہ راستہ بھی دشوار گزار ہے، سکڑ کر سمٹ کر آدمی وہاں پہنچتا ہے. اس کی لمبائی اور چوڑائی جو بیان کی جاتی ہے نا غار حرا کی، لمبائی 4 ہاتھ ہے. ہاتھ یہ درمیان والی انگلی کا جو کنارہ ہے یہاں سے لے کر کونی تک یہ 1 ہاتھ ہے. آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ اس غار کی لمبائی 4 ہاتھ ہے اور چوڑائی اس سے بھی کم ہے. آپ اس سے اندازہ فرما لیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ بلندی کو دیکھا جائے تو کتنی بلندی پر ہے، اس جگہ کے وسیع و عریض ہونے کو دیکھا جائے تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس کا راستہ دیکھا جائے تو وہ بھی تنگ سا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کے لیے اس جگہ کو منتخب فرمایا. نبوی عمل کوئی بھی ہو نا حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کو کیوں اختیار فرمایا، یہاں اپنے عبادت کے لیے جگہ منتخب فرمائی تو اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی ایک بڑی پیاری حکمت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ آپ غار حرا میں ہوں نا تو وہاں سے کعبۃ اللہ نظر آتا ہے. کعبۃ اللہ بالکل سامنے نظر آتا ہے. تو یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عبادت فرماتے تو یہ ایک عبادت 3 عبادتوں کا مجموعہ ہوتی. ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، دوسرا یہ کہ کعبۃ اللہ کی زیارت ہو رہی ہے، کعبے کا دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، اور تیسرا علادگی، خلوت، خیال غیر سے دل کو پاک کرنا. تو یہ ایک وقت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 عبادتیں اختیار فرمائیں.
کعبۃ اللہ ایسی عظیم جگہ ہے کہ حدیث شریف میں ذکر فرمایا گیا کہ روزانہ 120 رحمتیں یہاں مسجد حرام میں نازل ہوتی ہیں. 120 رحمتیں تقسیم کس طرح کی جاتی ہیں؟ 60 للطائفین، 60 رحمتیں مثل پروانہ کعبۃ اللہ شریف کے گرد چکر لگانے والوں کے لیے. 120 میں سے 60 آدھی رحمتیں طواف کرنے والوں کو مل گئیں. تو یہ 60 رحمتیں جن کو مل رہی ہیں ان کو بھی کعبے کی وجہ سے ملی نا، کعبے کا طواف کر رہے ہیں. طواف ایک ایسی عبادت ہے پوری دنیا میں سوائے کعبۃ اللہ کے کسی بھی جگہ نہیں کی جا سکتی. 40 للمصلین، 40 رحمتیں جو وہاں مسجد حرام میں نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے، 60 طواف والوں کے لیے، 40 نماز ادا کرنے والوں کے لیے، باقی بچی 20. و20 للناظرین، کچھ افراد وہ بھی ہوتے ہوں گے نماز ادا کرتے رہے، طواف خانہ کعبہ کرتے رہے، اب یہ سارے کام کاج کر کے بیچارے تھک ہار کے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھے، آرام کرنے کے لیے بیٹھے نا، اور کوئی کام نہیں ہے، وہ دیوار کعبہ کو دیکھتے جا رہے ہیں. تو ارشاد فرمایا 20 رحمتیں کعبۃ اللہ کا دیدار کرنے والوں کے لیے. کہ کعبے کا دیکھنا یہ بھی عبادت. ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس علادگی کے لیے، اس تنہائی کے لیے غار حرا کا انتخاب اس وجہ سے فرمایا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب، آپ نے بھی اللہ تعالی جل جلالہ کی عبادت کے لیے غار حرا کا انتخاب فرمایا تھا. قریش کے ہاں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے غار حرا کو عبادت کے لیے منتخب فرمایا. تو قریش کے ہاں غار حرا کو بڑی تعظیم کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، حد درجہ اس کا ادب و احترام کیا جاتا تھا. ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اسے اختیار فرمایا، بلکہ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ ہر سال رمضان شریف میں 1 ماہ کا اعتکاف آپ غار حرا میں فرمایا کرتے. مرکات شریف میں اس کو ذکر کیا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 1 ماہ کے لیے رمضان شریف میں غار حرا میں معتکف ہوتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام ہی سنتوں کو ادا کرنا چاہتی، جس نبوی ادا کا پتہ چلتا چلا جائے اس کو اپناتے چلے جائیے، ہر ادا کو ادا کرتے چلے جائیے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے. اعلیٰ حضرت کی زبانی اگر بات کی جائے نا تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا. جو سرکار کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی، ساری مخلوق اس کی تابع فرمان ہو جاتی. دعوت اسلامی اسی لیے کہتی ہے کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو. دعوت اسلامی ہے ہی فیضان رضا، اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. اور یہ اعتکاف یہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی سنت نہیں ہے، گزشتہ اقوام میں، گزشتہ امتوں میں وہاں بھی اعتکاف رہا. حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کو کعبۃ اللہ کی صفائی کا حکم ارشاد فرمایا گیا، تعمیر کعبہ کا حکم ارشاد فرمایا گیا. تو ارشاد فرمایا گیا کہ یہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف کرو. ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. تو آئیے کم از کم ایک مرتبہ تو اپنے آقا کی سنت کو ادا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل یہیں سے گفتگو کو لے کر آگے بڑھیں گے. غار حرا میں کس شریعت کے مطابق سرکار نے عبادت فرمائی، پہلی وحی کس انداز سے آئی، اس کے بعد کیا کیا معاملات پیش آئے، انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں ان مدنی پھولوں پر بات کریں گے. اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے، سننے، سنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین
بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن